السلام علیکم، میرا نام عبدالقدیر ہے. میں بیسکلی ڈائریکٹر آف پروڈکشن مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میری فیلڈ میں ویڈیو ایڈیٹنگ سے لے کے سیٹ ڈیزائنس، لائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، موشن گرافکس، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کچھ بھی جو ہے نا وہ کنفرم نہیں کرتا تھا، مطلب کہ ایک فیلڈ چوز کی پھر دوسری میں. بیسکلی میری جو اسٹڈی تھی نا وہ DA میکینیکل تھا، میرا مشین سے ریلیٹڈ تھا سارا. کبھی بتائیے کہ ٹرانزیشن کیسا لگا آپ کو؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے نالج سیریز کے حوالے سے، اس میں ہم نے کافی لوگوں کو ایکسپیرینس شیئر کیے تھے مختلف ویڈیوز میں. اپنے آپ کو آپ آفٹر 3 ایئرس جہاں دیکھ رہے ہیں، جو پرکس، جو نالج، جو اسکل سیٹ، جو کانفیڈنس، یو نیم اٹ، اتنی ساری چیزیں آپ کی لائف میں ایڈ آن ہوئی ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چینج کو؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے اس قابل بنایا ہے. محنت اتنی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت عزت دی ہے اس فیلڈ میں. کافی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں پہلے، مطلب 3 سال پہلے دیکھا جائے تو میں جہاں پہ تھا. نالج میں الحمدللہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، خصوصاً یہ جو ڈیزائننگ اور ایڈیٹنگ، گرافکس سے ریلیٹڈ چیزیں، سیٹ میکنگ ہے، لائٹنگ ہے، ویڈیو پروڈکشن ہے. اس میں الحمدللہ 3 سالوں میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. اس فیلڈ میں سب سے بڑی جو لرننگ میرے لیے رہی ہے وہ مختلف لوگوں سے ملاقات تھی، ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے ٹیمپرامنٹ کو سمجھنا اور دیکھنا، خود کے ٹیمپرامنٹ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں. شروع میں کیسے کر رہا تھا اور اب میں کیسے کر رہا ہوں، تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. میری ویڈیو بھی تھی کچھ سال پہلے کی DA کے اوپر جو ہم نے بنائی تھی، اور اس میں بڑے لوگوں نے باتیں بھی کی تھی، لیکن الحمدللہ اچھا فیصلہ تھا اس ٹائم پہ کہ میں اس فیلڈ میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری بڑی مدد کی اس میں. جب میں نے شروع کیا تھا میں بھی ایز اے انٹرن ہی گیا تھا، لیکن خود سے الحمدللہ بہت سی چیزیں سیکھیں. کچھ لوگ بھی تھے جن کی تنقید کی وجہ سے آج جو ہے کافی چیزوں میں بہتری آ چکی ہے. تو اس میں میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی جڑے تھے اس ٹائم پہ، اور وہ بھی زیرو سے سٹارٹ تھا ان کا. انہیں سوشل میڈیا، ایون سسٹمز کے بارے میں کوئی اتنے معلومات نہیں تھی، تو الحمدللہ ان کو سکھایا. آج جو ہے وہ خود سے کام کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں. اسی طرح پروڈکشن ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں. ہمارے والد صاحب کی طرف سے بھی یہ ٹریننگ رہی ہے ہماری کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 10ویں سے ہی میں سٹارٹ تھا. جو شروع میں پہلے میں نے کام کیا وہ ہارڈ ویئر ریپیئرنگ کا تھا، ادھر سے میرا سٹارٹ تھا. تو اس میں ارننگ کرتا تھا تھوڑی بہت جتنی بھی ہوتی تھی. 3 سالوں میں جمپ ہے تو الحمدللہ کافی لمبی میں اس کو کہوں گا. فائنینشلی جو ہے اب الحمدللہ میں جو اپنا گھر کا سسٹم ہے سارا چلا رہا ہوں. اس میں نے جو ہے اپنی چیزیں بھی کافی جو ہے وہ اپ گریڈ کی ہیں. بائک وغیرہ ہے اور سسٹم وغیرہ ہے، PC وغیرہ آپ کہہ لیں. خود سے مطلب جو خوشی ہوتی ہے کما کے اور اس کو چیز کو ارن کرنے کی، وہ تو ایک جو ہے آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہے کہ الحمدللہ اب میں خود سے جو ہے نا چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں. آپ کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ پرفیکٹ ہیں کسی بھی لحاظ سے، یا آپ نے جو چیز بنائی ہے وہ پرفیکٹ ہے. آپ کو چاہے وہ نظر آ رہی ہو، لیکن دوسروں کے نزدیک اس میں جو ہے نا فلاز ہوتے ہیں ہمیشہ سے. تو اپنی ذہن کو یہاں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو چیز بنائی وہ پرفیکٹ ہے. جب آپ اس چیز سے نکل آئیں گے نا، اس فیز سے نکلیں گے، تو آپ کی جو ٹیمپرامنٹ ہے اس میں بڑا فرق آ جائے گا، اور آپ لوگوں کی باتیں سن بھی لیں گے اور ان کے مطابق ریئیکٹ کرنا بھی سیکھ جائیں گے. شروع میں ٹیمپرامنٹ کافی لوز ہو جاتا تھا، اور زیادہ تر دل میں چیزیں چلتی ہیں آپ کے اور آپ اس کو نا باہر نہیں نکالتے. ابھی بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں معاملات، لیکن اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ اس کو نا فیس آن ڈیل کریں، آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا اس کو ڈیل کریں چیز کو، تاکہ وہ آپ کے اندر سے نکل جائے. آپ جب گمان کر لیتے ہیں نا تو وہ بری چیز ہوتی ہے. ابھی بھی ہوتا ہے آفیسز میں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے کسی بھی معاملات کو لے کے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سا نا بریک لینی پڑتی ہے. بریک ضروری ہے. اس میں کمیونیکیشن چاہے آپ اچھی بھی کرتے ہو، لیکن بریک جو ہے نا وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے. سمجھ لیں کہ ایک ٹائم آپ کا پھر نکل جاتا ہے، اس میں آپ کو نا اپنے کسی بھی دوست کے بارے میں یا کولیگ کے بارے میں بدگمانی نہیں ذہن میں لانی دل میں کہ یہ میرے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہوگا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. 3 سالوں میں تو آپ نے کافی کچھ سیکھا. میں نے سٹارٹ جو لیا تھا وہ تو میں نے آفٹر افیکٹس سے مطلب اینیمیشن کے طور پہ لیا تھا. 2D اینیمیشنس تھی، 3D بھی آبجیکٹس تھے، اور کچھ انٹروز اور پروگرامس تھے ایسے. تو بیسک میں نے اینیمیشن سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن جیسے جیسے میں فیلڈ کے اندر آیا تو میں نے پھر گرافکس
اور ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف کافی میرا رجحان ہو گیا تھا. سیٹ ڈیزائن، پروڈکشن، لائٹنگ، یہ ساری چیزیں میں نے جو ہے نا وہ فیلڈ میں رہ کے پھر ساتھ ساتھ سیکھی. آپ کام کرتے ہیں، آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ یار میں بھی یہ کروں، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. تو ایسے ہی میں دیکھتا ہوں چیزوں کو. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ویسے تو اب دیکھا جائے تو میرے ایک استاد بھی ہیں، اسٹارٹ میں نے انہیں سے لیا تھا، یہ سارا میں نے انہیں سے سیکھا. بیسکس جو تھی وہ ساری انہوں نے سکھائی. اور ایک جو ہے نا وہ ماحول بنا سب کے جاب کا، اور وہ سارا فزیکل جو آپ کی ٹریننگ ہے وہ تو لازمی ہے. آپ ہر چیز تو نہیں یوٹیوب سے سیکھ سکتے، لیکن کافی جو ہے نا نالج ہے یوٹیوب پہ، آپ کافی چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن فزیکلی ہونا اس کا جو ہے نا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کسی بندے کے پاس بیٹھ کے لرن کر رہے ہیں، وہ چیز ضروری ہے شروع میں، اسٹارٹنگ میں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ شروع کرتا ہے نا، کیونکہ میرے پاس بھی کچھ تھے اسٹوڈنٹس، انہیں میں نے بتایا کہ یار آپ یہ چینلز ہیں یوٹیوب پہ، آپ ان سے نا گرافک ڈیزائننگ اور ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھو. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم اسٹارٹ کیسے کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے استاد کا ہونا لازمی ہے. اگر ہم کوئی نئی چیز سیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں شروع میں بہت موٹیویشن ہوتی ہے، لیکن جیسے یوٹیوب کی کسی سیریز کی لگا لیں، فوٹو شاپ لرن کرنا ہے تو جی ایف ایکس منٹور کے یا پکس امپرفیکٹ کے 10 ایپیسوڈس ہیں. And each episode is about 20 minutes to 45 minutes. تو when someone starts، زیادہ تر لوگ پہلے ایپیسوڈ پہ ہی رہ جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو موٹیویشن نہیں ہے، دوسرا آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے. آپ کے پاس ٹیچر کا ہونا لازمی ہے، ٹیچر ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب ایک ہیڈ سٹارٹ مل جاتا ہے نا آپ کو، پھر آپ چیزیں سیکھتے ہو، پھر آپ کرنے کا بھی دل کرتا ہے آپ کا. اور اس میں یہی کہ جب میں دیکھتا تھا پکسم کو تو میں نے چیزیں سیکھی ہوئی تھی کافی. اب وہ اگر کوئی کرو کے بارے میں بتا رہا ہے یا ایڈجسٹمنٹس کے بارے میں بتا رہا ہے، بجائے کہ آپ 20 منٹ کی پوری ویڈیو میں اس کو لرن کرو گے نا تو آپ اس کو جلدی سیکھ جاؤ گے. آپ کے لیے پھر وہ آسانی ہوگی، آپ اگلی ویڈیو بھی دیکھو گے کہ اگلی ویڈیو میں کیا ہے، اور نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ اس پہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا نالج جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہو وہاں سے. 3D کی طرف جو ہے نا وہ جایا جا سکتا ہے. ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں تو اس کی فیلڈ میں بندے بہت کم ہیں. میرے خیال سے 3 سال بعد ہم اگر ویڈیو بنائیں تو 3D کا ڈسکشن کر رہے ہوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ اب 3D کی طرف جمپ کیا جائے. 3D اینیمیشنز اور بلینڈر، یہ ساری چیزیں. سسٹم را پاور کافی ریکوائر ہوتی ہے. را پاور تو پھر جو ہے نا آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے کشتی پار لگا ہی دیتا ہے. تو ہاں ابھی تو فی الحال میرے پاس ہیں، تو اسٹارٹنگ کے لیے تو میرے پاس اچھے ہیں، تو میں ان سے کر سکتا ہوں. کنٹینیوس سیلف موٹیویشن کے لیے آپ نئے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دیتے ہیں؟ یہی ہے کہ آپ نے جو اگر سیکھنا ہے نا تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. آپ لرننگ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے 10 ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی ہیں تو آپ دیکھی جا رہے ہیں اور اس پہ کام کر ہی نہیں رہے. آپ کو کوشش خود سے ہی کرنی ہے، اس میں آپ کو کوئی نہیں ہے. پیشن دیکھیں، ضرورت جب بندے کو پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ خود ہی سے موٹیویشن اس کو مل جاتی ہے اور وہ کام کرتا ہے. جب اس کو پتہ ہو کہ میں کام کروں گا تو میرے لیے راستہ نکلے گا. گھر بیٹھے یا بستر میں بیٹھے تو نہیں ہر چیز مل سکتی، آپ کو اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، تو پھر ہی آپ کچھ جو ہے نا اس میں کر سکیں گے. کمفرٹ زون سے باہر نکلنا، ایفرٹ پٹ کرنا، یہ باتیں سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ جڑی ہیں اور سیلف سروائیول. یہ سینس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے پاس ہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں تو مانگنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ہاتھ یہ والا ہونا چاہیے، یہ والا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سوچ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بندے کے دل میں. اور جو اللہ تعالیٰ کا اگر آپ کے یہ گمان آپ یہ رکھتے ہیں نا، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو آپ اپنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ بندے کو گمان ہونا چاہیے. اس سے ایک یہ فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو، پھر اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرتے ہو، اور پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی، اب باقی اللہ کے حوالے. کبھی اس طرح کا پیریڈ آتا ہے بندے پہ ایک سستی چھا جاتی ہے، پروکریسٹینیشن، یعنی کہ کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، زندگی جو ہے نا وہ ایک بور سی لگتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے. یہ موڈ سوئنگس تو ہوتے رہتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کام کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتے، اور ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس میں یہی کہ آپ کو بریک چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی بریک لیں ساری چیزوں سے،
تھوڑا ٹائم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں. اکیلے میں گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں, اور تھوڑا سا اپنی نا کام سے باہر نکلیں, تھوڑا انجوائے کریں, تو اس سے جو ہے نا کافی بہتر ہو جاتا ہے. آپ بہت اچھا لگا آج تو سن کے میں حیران ہوں, کچھ باتیں ایسی سننے کو ملی ہیں. سنس دا لاسٹ ہمارا شوٹ ہوا تھا, اس ویڈیو کو لائک 200K پلس ویوز ملے ہیں, اور جو لائک ریشو ہے, کامنٹس ریشو ہے, وہ اس نیریٹو کے فیور میں ہے جو آپ نے بتایا اپنے ایکسپیرینس سے. ریئلسٹک گراؤنڈ میں اس چیز کو پریس کیا گیا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم یہاں سیٹل ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم وہاں سیٹل ہیں. پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی دعائیں اس کامنٹ میں موجود ہے, اور تو جن لوگوں کی زندگی اس ویڈیو کی وجہ سے بدلی ہے, ہائی پاسبلٹی کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خیر آ گیا ہو. دیکھیں, میری تو ایک جو ہے نا اپنی رائے تھی, میں کسی پہ قائم تھوڑی کر رہا تھا اس میں کہ آپ کریں ہی نہ. پڑھیں, ضرور پڑھیں, پڑھائی جو اچھی چیز ہے, پڑھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھائی چھوڑ دیں اور کام کی طرف. اس میں یہ ہے کہ اسکل سیکھیں ساتھ ساتھ, خالی پڑھائی آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ تھیوری بیس جو ہے نا وہ 3-4 سال نہیں پڑھ سکتے, اور وہ اس میں پریکٹیکل ضروری ہے آپ کے لیے. آپ اسکل سیکھیں, انہینس کریں اپنے آپ کو, تو پھر ہی آپ آگے آ سکیں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اسکل اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے اپنی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ, سروائیول کے, وچ از ویری امپورٹنٹ. بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. شارٹ ایپیسوڈ ہم نے کافی کچھ کور کیا. وی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی ہیلپ فل ہوگی, اینڈ وی آر آلسو ہوپنگ دیٹ ان فیوچر وی ول ٹاک اباؤٹ 3D ایز ویل, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوا. آئی تھنک وی شوڈ لرن 3D. وٹ ڈو یو سے؟ انشاءاللہ. اوکے اوکے. چلیں.